السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کو اردو کی ٹیچر کمل یوسف، تیسری جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج کا عنوان ہے کم عمر شہید۔ تو بچوں، کیا آپ جانتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں؟ یا شہید کون ہوتا ہے؟ وہ بہادر سپاہی، وہ بہادر فوجی سپاہی جو اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بڑی بہادری کے ساتھ بنا کسی خوف و خطر کے دے دے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم راشد منہاس کی کہانی پڑھیں گے کہ وہ ایک بہادر فوجی پائلٹ تھے جنہوں نے جنگ کے دوران اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ تو پیارے بچوں، کتاب سب کے پاس موجود ہے، اپنی کتاب کو کھولیں تاکہ ہم راشد منہاس کی کہانی کو پڑھ سکیں۔ سبق نمبر 13، کم عمر شہید۔ نصابی موضوع بہادری، کرداری نمونے۔ حاصلات تعلم دیے گئے موضوع پر کم از کم 10 مربوط جملے لکھ سکیں، کہانی سن کر دوبارہ وہی کہانی خاص خاص نکات سمیت دوبارہ سنا سکیں، ابلاغ یا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت پڑھ سن کر دوسروں کو سنا سکیں، جماعت کے معیار کے مطابق درست املا لکھ سکیں، تقریر کے مراحل آغاز، عروج، اختتام کا خیال رکھ کر اظہار کر سکیں، اسم ضمیر کی نشاندہی کر سکیں، کسی تقریب یا نمائش کو دیکھ کر اس کی کسی مخصوص سرگرمی پر اپنے رد عمل کا اظہار کر سکیں۔ حسنہ تربیہ۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے وطن کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ اس کی قربانی کا مقصد نہ ذاتی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی انعام کی خواہش، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی عزت اور آزادی کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ شہید اپنی جان دے کر اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ وطن کی محبت سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا مقصد صرف اپنی قوم کی خدمت اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کی قربانی لوگوں کے دلوں میں ایک یادگار کے طور پر زندہ رہتی ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ شہید کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ پاکستان کے تمام شہداء کو ہمارا سلام، جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی قوم کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، چاہے ہم جنگ کے میدان میں ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا، قوانین پر عمل کرنا اور اچھا شہری بننا بھی وطن سے محبت کا ثبوت ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کم عمر شہید، خاص الفاظ، اعزاز تنہا، اغوا، پرواز، طیارہ۔ کسی بھی شخص کے لیے سب سے بڑا اعزاز اپنے ملک کے لیے قربان ہونا اور قوم کی امیدوں پر پورا اترنا ہے۔ یہ قول قوم کے بہادر بیٹے راشد منہاس شہید کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ وہ زمانہ طالب علمی میں جنگوں پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنا پسند کرتے تھے اور ان میں درج اہم اقوال اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے۔ راشد منہاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 1966 میں انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ 20 اگست 1971 کی ایک روشن صبح پاک فضائیہ کی تربیت حاصل کرنے والے ہوا بازوں کا دستہ اپنی مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ تمام ہوا بازوں کو آج تنہا پرواز کرنا تھی۔ راشد منہاس اس سے پہلے 2 پروازیں تنہا کر چکے تھے۔ یہ ان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ راشد منہاس نے اپنے طیارے کا انجن سٹارٹ کیا۔ اچانک رن وے پر ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان آیا اور راشد منہاس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس سمجھے کہ شاید طیارے میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے طیارے کو روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمان طیارے میں زبردستی سوار ہو گیا اور طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جلد ہی راشد منہاس کو پتہ چل گیا کہ مطیع الرحمان ملک دشمن ہے اور وہ پاکستان کے اہم راز بھارت لے جانا چاہتا ہے۔ راشد منہاس نے فوراً کنٹرول روم کو طیارہ اغوا ہونے کی اطلاع دی۔ مطیع الرحمان نے راشد منہاس کو دوا کے ذریعے سے بے ہوش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب راشد منہاس مستعد ہو گئے۔ انہوں نے مطیع الرحمان سے طیارے کا کنٹرول چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ بھارت کی سرحد قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ فاصلہ تقریباً 20 میل رہ گیا تھا۔ راشد منہاس نے تہیہ کر لیا کہ وہ طیارے کو کسی صورت بھی بھارت نہیں جانے دیں گے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تو انہوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا جو ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ طیارہ پوری رفتار سے نیچے کی طرف آیا اور زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔
طیارے میں سوار دونوں افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک کے نصیب میں غداری کا طوق اور دوسرے کے نصیب میں جام شہادت آیا۔ شہادت کے وقت راشد منہاس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ راشد منہاس کے اس عظیم کارنامے کے صلے میں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ راشد منہاس ہمارے عظیم قومی ہیرو ہیں، ہمیں اپنے بہادر فوجی جوانوں پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ نئے الفاظ معنی کے ساتھ: شمولیت، شامل ہونا، قربان ہونا، جان دینا، تہیہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، نصیب، قسمت۔ مشق نمبر 1، درست جملوں کے سامنے درست اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ الف، راشد منہاس 1954 کو کراچی میں پیدا ہوئے، غلط۔ ب، راشد منہاس جنگوں پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھنا بہت پسند کرتے تھے، درست۔ جیم، طیارہ بھارت لے جانے میں مطیع الرحمان کامیاب ہو گیا، غلط۔ طیارہ زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، درست۔ نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، راشد منہاس نے پاک فضائیہ میں کب شمولیت اختیار کی؟ جواب، راشد منہاس نے پاک فضائیہ میں 1966 میں شمولیت اختیار کی۔ ب، مطیع الرحمان کون تھا اور وہ طیارہ کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ جواب، مطیع الرحمان ایک فوجی تھا جو کہ غدار تھا اور وہ طیارہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ جیم، راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف کیوں موڑ دیا؟ جواب، راشد منہاس نے طیارے کا رخ زمین کی طرف اس لیے موڑ دیا کہ بھارت لے جانے سے اس کو روکا جا سکے۔ دال، راشد منہاس شہید کو کون سا فوجی اعزاز دیا گیا؟ جواب، راشد منہاس شہید کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ زبانی اظہار نمبر 3، اپنے استاد محترم سے سبق کم عمر شہید غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے اہم نکات سمیت سبق کو اپنے الفاظ میں ساتھیوں کے سامنے بیان کریں۔ لفظوں کا کھیل نمبر 4، دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں، ان کا املا درست کر کے لکھیں اور ان پر اعراب لگا کر درست تلفظ سے ادا کریں۔ فضائیہ، جہاز، کراچی، سوار، اقوال، پرواز، قوم۔ تو بچوں، آپ ان الفاظ کی املا کو درست کریں اور ان کو دوبارہ سے اعراب لگا کر اپنی کاپی پر تحریر کریں۔ پڑھیں۔ نمبر 5، سبق کا آخری پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ قواعد سمجھیں۔ اس میں ضمیر درج ذیل عبارت غور سے پڑھیں۔ شازیہ ہونہار طالبہ ہے، وہ باقاعدہ سے نماز پڑھتی ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے، اس کو کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کے پاس کہانیوں کی بہت سی کتابیں ہیں، وہ ایک ذہین لڑکی ہے، اس کے اساتذہ کرام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وضاحت، عبارت میں شازیہ کا لفظ ایک بار استعمال کیا گیا ہے، بعد میں شازیہ کے نام کی جگہ وہ اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ شازیہ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تعریف، ایسے تمام الفاظ جو نام یعنی اسم کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ، میں، ہم، اس، میرا، ہمیں اسماء ضمیر کی مثالیں ہیں۔ نمبر 6، درج ذیل جملے پڑھیں اور اسماء ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، علی میرے ساتھ اسکول جاتا ہے، اسم ضمیر علی ہے۔ ب، اس کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے، اس اسم ضمیر ہے۔ جیم، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، جیم میرے اور میرا اسم ضمیر ہے۔ دال، عثمان سرکاری ملازم ہے، وہ ایک ایماندار شخص ہے، اس میں عثمان اور وہ اسم ضمیر ہے۔ تخلیقی لکھائی نمبر 7، بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 8 سے 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے دل میں حب الوطنی کے متعلق کیا ہے؟ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں یا آپ کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ یہ 8 سے 10 جملوں پر مشتمل اپنی کاپی پر جملے تحریر کریں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارے لیے یقیناً ایک اخلاقی سبق ہے جس میں بہادری کا قصہ ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا بھی۔ اور کس کے بارے میں پڑھا؟ راشد منہاس کے، جنہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں شہادت قبول فرما دی، صرف اپنے ملک اور قوم کی حفاظت اور محبت کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔